عدت کے کیس میں، اور یہ اپنے آپ کو مبینہ طور پہ خاور مانیکا کا ملازم کہلا رہا ہے، اور جو اس کا بیان قلم بند ہوا ہے آج بطور استغاثہ کے گواہ CW4 کی حیثیت سے، اس بیان نے جو ہیں ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں، اور ہم اس سوچ پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عدت کیس کے نام پہ جو توہین، جو قذف کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، اور جو خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ کے خلاف کردار کشی کی ایک کمپین جاری ہے، وہ پوری قوم کے لیے ایک المیہ بن چکی ہے، ایک سوال کو جنم دے رہی ہے کہ کیا ہم اتنے اخلاقی پستی میں گر گئے ہیں اور اتنے جو ہیں گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ اب ملک کی مقبول ترین پارٹی کے لیڈر کو عوام کی نظروں میں گرانے کے لیے کوئی چارہ کار نہیں رہا، تو گھر کے نوکروں کو گواہ بنا کے 6 سال بعد آپ ایسے الزامات مرتب کر رہے ہیں جن الزامات کو پاکستان کے معاشرے میں کوئی بھی شخص اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے سن بھی نہیں سکتا ہے۔ آج میں آپ کو سب سے پہلے ان الزامات کی قانونی حیثیت کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس مقدمے سے پہلے ایک اور مشکوک شخص کو لایا گیا جس کا نام حنیف تھا، اور اس نے انہی گواہان کے بیانات کے بلبوتے پہ جو مولوی صاحب ہیں اور جو اون چودھری اور ان کے بیانات پہ انہوں نے ایک کیس دائر کیا، اور وہ کیس یہ تھا کہ جو عدت کا پیریڈ ہے یہ مکمل نہیں ہوا تھا اور خان صاحب اور گوشہ بی بی کا نکاح ہو گیا۔ اس کیس کی جو نمائش اور تشہیر کی گئی، تھوڑا سا پلیز ذرا خاموش رہیے گا، اپنے موبائل ذرا بند کیجیے گا، جو تشہیر کی گئی میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس میں پریوی بنا ہوا ہے خان صاحب کی کردار کشی میں۔ انہوں نے جب وہ کیس چلا، اس کیس کو چلانے کے لیے جب پہلے جج صاحب تھے نصر من اللہ صاحب، تو انہوں نے یہ مقدمہ خارج کر دیا۔ خارج ہونے کے بعد جو ہے نصر من اللہ صاحب سے وہ مقدمہ لے لیا گیا، اور قدرت اللہ صاحب کو جو ہے یہ مقدمہ تفویض کیا گیا۔ آج تک ہمیں اس سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ نے مقدمہ از خود یونیلیٹرلی ٹرانسفر کر دیا، نئے جج کو لگا دیا۔ اس مقدمے میں کرمنل ریویژن ہوتی ہے، اور کرمنل ریویژن اس وقت کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے پاس جاتی ہے۔ کرمنل ریویژن جو فوجداری وکلاء ہیں وہ پڑھ لیں کہ کرمنل ریویژن تب تک سنی نہیں جا سکتی ہیں جب تک مخالف فریق کو آپ نوٹس نہ کر دیں۔ حیرت کی بات تھی کہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو سینئر جوڈیشل آفیسر ہوتا ہے، انہوں نے وہ کرمنل ریویژن ڈیسائیڈ کی، یک طرفہ طور پہ نصر من اللہ صاحب کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا، کیس واپس بھیجا، لیکن اس دفعہ جب بھیجا تو وہ وہاں پہ نئے جج صاحب براجمان ہو گئے، قدرت اللہ صاحب۔ اس آرڈر کے اگینسٹ میں ہائی کورٹ چلا گیا کہ جی یہ کس طرح کی کرمنل ریویژن تھی، ہمیں سنا ہی نہیں گیا، نہ کوئی نوٹس دیا گیا، اور جج صاحب اپنے آرڈر میں لکھتے ہیں کہ نوٹس کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی قانون کے اوپر اپنا قانون بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقدمہ ابھی تک زیر سماعت ہے کہ اس دوران جو ہے خاور مانیکا گرفتار ہوتا ہے کرپشن کے چارجز پہ۔ خاور مانیکا کے کرپشن کے چارجز جو ہیں وہ اچانک جو ہیں وہ کرپشن سے مبرہ ہو جاتا ہے، جس طرح وہ تمام لوگ مبرہ ہو گئے جو پی ٹی آئی کو چھوڑ کے پریس کانفرنس کر کے چلے گئے یا میڈیا پہ آئے اور خان کے خلاف بیانات دیے۔ یہ حضرت بھی جو ہیں کرپشن کے چارجز سے مبرہ ہو جاتا ہے، ونڈیکیٹ ہو جاتا ہے، البتہ اس کو ایک بیان رٹایا جاتا ہے، اور اس بیان کی بنیاد پہ ایک صحافی ہیں جاوید خانزادہ صاحب، جاوید خانزادہ، شاہزیب خانزادہ صاحب، تو شاہزیب خانزادہ صاحب جو ہیں وہ ان کو جو ہیں
طوطی کی طرح بیان دلوا دیا جاتا ہے، میڈیا پہ نشر ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے PMLN کی طرف سے۔ میاں نواز شریف کا بیان آ جاتا ہے کہ جی یہ ریاست مدینہ کے علمبرداروں کا اصلی چہرہ یہ ہیں۔ اب جب پہلا کیس تھا وہ کدھر گیا، کسی نے پوچھا؟ اور یہی وکیل صاحب جو آج خاور مانیکا صاحب کے وکیل ہیں، وہی اس حنیف کے وکیل تھے، میرے دوست ہیں راجہ رضوان عباس صاحب۔ تو مطلب یہ ہے کہ پارٹی وہی ہے، صرف چہرے تبدیل کیے گئے۔ اب جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہ کیس نہیں چل سکتا ہے، اس کے میرٹ پورے نہیں ہیں اور ثابت کرنا ناممکن ہے، تو اچانک ایک روز بغیر ہمیں کسی نوٹس کے، مقدمہ اس دن مقرر بھی نہیں ہے، اور وہ قدرت اللہ صاحب کے پاس درخواست دے دیتے ہیں کہ ہمیں یہ مقدمہ واپس لے کے نیا مقدمہ دائر کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ دیوانی مقدمہ میں ہوتا ہے، فوجداری مقدمہ میں اس طرح نہیں ہوتا ہے، کبھی آج تک ہم نے سنا ہی نہیں ہے۔ تو جج صاحب جو ہیں تیار بیٹھے ہوتے ہیں اور جناب اجازت دے دیتے ہیں۔ اجازت دینے کے بعد یہ خاور مانیکا کے بیان اور یہ جو وہی مولوی صاحب اور اون چودھری، یہ سب مل کے دوبارہ گواہان بن جاتے ہیں۔ انتہائی پورتی کے ساتھ یہ مقدمہ دائر ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جج صاحب جو ہیں وہ بالکل گھوڑے کو لگام دے دیتے ہیں، اور استغاثے میں جناب علی گواہان، آج یہ جو گواہ ہوا ہے میرے خیال میں 5واں گواہ ہے، یہ گواہان ہو رہے ہیں، اور گواہان سے وہ کچھ کہلوایا جا رہا ہے جو شریعت کی نفی ہے، جو انسانیت کی نفی ہے، اخلاقیات کی نفی ہے۔ اتنی گراوٹ کا مظاہرہ کس طرح ہو سکتا ہے پاکستانی معاشرے میں؟ اسلام اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ یہ ملک بنا ہے، اور آج ایک میاں بیوی آپ کس طرح ان کی تکذیب کر رہے ہیں، ان کی آپ کس گھٹیا انداز میں جو ہیں پاکستانیوں کو کیا اخلاقیات بتانا چاہتے ہیں؟ یہ آپ کی سیاست ہے، اور ملک اس سیاست کا کس طرح متعامل ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی ساری ناؤ جو ہیں وہ یہاں پہ رک گئی کہ نوکر آپ کو مل گیا، اور نوکر جناب جو غلاظت اس شخص نے پھینکی ہے، یہ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اس شخص نے قذف کا ارتکاب کیا ہے، اور ان تمام لوگوں نے قذف کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا دروں یعنی کوڑوں میں ہے۔ ہم ان کے خلاف قذف کے کیسز دائر کر رہے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، پاکستانی قوم سے استدعا ہے، یہ بیان پڑھو، آپ کا ملک کس نہج پہ جا رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس ملک کے ساتھ، اس ملک کی اخلاقیات کے ساتھ، اس ملک کی نظریاتی اور اس ملک کی جو ہم نے اخلاقی اقدار ڈیولپ کی تھی۔ آپ کی ناؤ یہاں پہ ٹوٹ گئی کہ آپ آ کے اب نوکر ہو۔ یہ پہلے ایک اور صحافی صاحب ایک اور نوکر کو لے آیا، ملازم کو، اس پہ آپ خان کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے بیانیوں میں تھوڑی بھی اہمیت ہوتی، لیکن میں آپ کو قانونی طور پہ بتاتا ہوں، یہ کیس قانونی طور پر میں اس میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں دونوں کو، چیئرمین PTI کو اور ان کی بی صاحبہ کو۔ یہ مقدمے میں یہ گواہان ہمارے سامنے آئیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عدت کے بارے میں یہ سیٹل لا ہے کہ صرف اور صرف یہ خاتون بتا سکتی ہے، آپ لوگوں نے اس کو ڈسپیوٹ کر دیا۔ پھر جب آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں ملا، 7 سال پہلے یا 6.5 سال پہلے خاور مانیکا کا بیان آیا ہے، وہ ابھی بھی میڈیا کی زینت ہے۔ ان کے بچے، یعنی اب خاور مانیکا اپنی کیس میں اپنی زوجہ کے خلاف جو بیان دی، یعنی سابقہ زوجہ جو اس وقت ان کی زوجہ تھی، کیا بیان دلوا رہا ہے؟ ان کے جوان بچے ہیں، ان کے بچے کس طرح جو ہیں آپ ان کی اس طرح آپ تشہیر کر سکتے ہیں یا آپ ان کی اس طرح توہین کر سکتے ہیں؟ انتہائی دکھ ہوا ہے بحیثیت وکیل، بحیثیت خان کے وکیل کے، اور بحیثیت ایک انسان۔ آپ نے 186 مقدمات بنائے، دہشت گردی کے بنائے، یہ ملٹری انسٹالیشن کے بنائے، سب کچھ کیا، وہ ٹھیک تھا، آپ جتنی عداوت کریں، لیکن اس نہج پہ کیوں آئے ہیں آپ؟